دن، کبھی چلہ، کبھی 4 مہینے، کبھی مشورہ، کبھی گشت، کبھی پڑوس کا گشت، ان تمام چیزوں میں وہ لگا رہتا ہے. انہیں اصل عقل ہے. اللہ اسے عقل دے دیا ہے. تم نہ تمہاری عقل کو الٹی کر رہے ہیں. کبھی خالی دکان پہ بھوکو بیٹھے تھا بیٹھے کون بھی نہیں ہے بیٹھا رات کے 10 بجے تک بھوکو. 1 روپے کی کمی نہیں ہے. ایتوار کو بھی بھاگ رہا ہے. جانور بھی ذرا رش لے رہا ہے، وہ بھی رش نہیں رہا. کما کو کہاں چلے جانا. تو عقل والا کون ہے؟ جو ایمان، جو اعمال، جو اللہ کے دین کے تقاضوں پر چل رہا ہے، محنت کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ دھوپ کر رہا ہے، یہ عقل والا ہے. اور یہ سب چیزیں چھوڑ کر وہ دنیا میں گھس گئے اور دنیا کما رہا ہے، دنیا پر سو رہا ہے، دنیا پر زندگی لگا ڈال رہا ہے. نہ بیوی کی فکر، نہ بچوں کی فکر، نہ کاروبار. سارا وقت دنیا بنانا، دنیا جمانا، بینک بیل بڑھانا، بنگلہ بنانا، ربر بنانا، دال کو چھوڑ کو آخر میں خبر کے گھر میں چلے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں. دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں مال نہیں. اس کو وہی لوگ جمع کرتے ہیں جن کو بالکل عقل ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر ہمیشہ آگے بڑھنے کی فکر کرتے تھے. تو ایک موقع آیا تبوک کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کو اللہ کے نبی نے آواز لگائی کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا وقت ہے. جو جن کے پاس جو ہے لا کر جمع کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا آج موقع ملا ہے، میرے پاس بہت مال ہے، آج میں اللہ کے راستے میں اتنا لا کر دوں گا کہ ابو بکر نہیں دے سکے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا کر اللہ کے نام پر سارے گھر کا ساز و سامان سب کچھ لا کر ڈالا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مال تھا، سارے مال کو ادا کیا. آدھا گھر میں رکھا، آدھا لاد کر لے کر آئے اور لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھی. حضرت ابو بکر تو اتنا تھا، حضرت عمر کا بہت زیادہ تھا. تو حضرت عمر سمجھنے لگے، سوچنے لگے آج تو میں آگے بڑھ جاؤں گا، آج تو میرا مال ابو بکر کے مال سے بہت زیادہ ہے. اللہ تو اللہ ہے، وہ قربانی وہ دیکھتے ہیں، وہ کتنی کوانٹیٹی ہے اس کو نہیں دیکھتے. آدمی کتنے میں سے کتنا دے رہا ہے، اپنی مجبوری میں سے کتنا دین کے لیے دے رہا ہے، اپنی مجبوری میں سے اللہ کے دین پر کتنا لگا رہا ہے، اپنی پریشانیوں میں سے نکل کر اللہ کے دین کے اوپر جان مال کتنا لگا رہا ہے، اللہ یہ دیکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اشارہ ہو گیا کہ آج ابو بکر کو اور عمر کو جی آپس کا ان کا یہ سوال آپ کو نہیں پوچھنا ہے کہ عمر تم کتنا لے کر آئے، ابو بکر تم کتنا لے کر آئے، بلکہ یوں پوچھنا ہے کہ ابو بکر تم کتنا گھر چھوڑ گئے. سوال بدل گئے. سوال بدلتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. تو میرے دوستو بزرگوں جی تمام صحابہ کا دل کا یہ جذبہ تھا کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے میرا سب کچھ لگ جائے. تو جب یہ جذبہ تھا اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے صحابہ کی مختصر جماعت تھی، پوری دنیا پر اللہ نے جو ہے اللہ کے دین کو پھیلاتے چلے. ایک صحابی ایک ملک کا ہدایت کا ذریعہ، ایک ملک کا ہدایت کا ذریعہ. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے یمن بھیجا. 2012 میں ہماری جماعت یمن بھیجی. سارا یمن پہاڑی علاقہ، جنگلات، کھنڈرات، پہاڑیاں، پہاڑی قوم وہ پہاڑوں کو جد سے
روڑا پورے پنسیرت کے ساتھ گشت کرنے گئے تو 15-20 گھر یہ پہاڑ کو چڑھنا، اور ایک 15 گھر کو جانا گا تو یہ پہاڑ سے ہوتے ہوئے دوسری پہاڑ کو چڑھنا، پورے پہاڑ آپ کو چلتے سوچ سکتے۔ شہر میں کچھ بلڈنگاں بن گئی، ورنہ دیہاتوں میں تو پورے کے پورے لوگ پہاڑیوں پر چلتے سوچ۔ ایسے علاقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بھیجے؟